مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ عن عویمر بن ساعدہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، رواہ الامام الہمام الحاکم فی مستدرکہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 21 جنوری 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، بمطابق 19 جمادی الثانی سن 1443 ہجری۔ میرے دوستو، اس مہینے کی 22 تاریخ کو 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں۔ ابوبکر صدیق انبیاء کرام کے بعد اس کائنات کی وہ مقدس ہستی ہیں جس کے بیان کرنے کے لیے رب کا قرآن کئی مقامات پہ ان کی شان کو بیان کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عنوان آئے تو گفتگو کرنے والے کو ایک امتحان میں ڈال جاتا ہے کہ بندہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے، کیونکہ ابوبکر صدیق وہ ذو صفات انسان ہے، بس اس کی کرسی پر مہر نبوت نہیں ہے، باقی امت کی ہر قسم کی فضیلت اس کی کرسی پر موجود ہے۔ ما خلق ابو بکر الا لرسول، علماء نے ان کے لیے فیصلہ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق کی پیدائش حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے ہی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج صرف غار ثور کے بارے میں اور اس کے متعلقات میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، ورنہ پوری سیرت ابی بکر پر اس مختصر سے وقت میں گفتگو کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ثور کی غار میں 3 راتیں گزاری ہیں، اس کی وفائیں اتنی ہیں کہ آج دنیا میں ایک ضرب المثل بن گیا ہے کہ یار غار، کسی کی کسی سے قریبی دوستی ہو تو لوگ اس کی دوستی کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں یار غار ہے۔ یعنی آپ اسے خود اندازہ لگائیں کہ یار غار وہ ٹائٹل ہے جو ابوبکر صدیق کی وفاؤں کا ایک اظہار کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہجرت کا جب سفر کیا تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرے علم وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ اللہ مجھے اتنی بڑی فضیلت دیں گے کہ میں حضور پاک کا اکیلا ساتھی بن کے سفر میں جاؤں گا، بلکہ میں تو دیکھتا تھا کہ روزانہ 2 4 5 10 افراد کو حضور اجازت دے کر مدینہ طیبہ بھیج رہے تھے بھی آپ ہجرت فرما لو۔ تو ایک دن میں بھی پوچھ بیٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں ہجرت کا سفر کب کروں؟ یہ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی رحمہ اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ تو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا لا تعجل یا ابا بکر لعل اللہ ان یجعلک صاحبا، کہ ابو بکر جلدی نہ کر، اللہ پاک تجھے بھی کسی کا ساتھی بنا کر یہاں سے بھیجیں گے۔ اشارہ دیا، کھلی بات آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں میرے دل میں ٹھیک ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی کسی کے ساتھ جانے کی اجازت فرمائیں گے، جیسے بس میں چپ ہی چپ رہا۔ ایک وقت وہ آیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھلا کھلا بتا دیا تھا کہ ابو بکر آپ اور ہم اکٹھے جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گویا ان دنوں میں تو دن تھے، راتوں کو بھی خوشی سے نیند نہ آتی تھی۔ یہ جو روایت ہے نا کہ آپ علیہ السلام دروازے پہ پہنچے اور ابو بکر پہلے دروازے پر آ چکے تھے، تو اس وقت کوئی مس کال کا زمانہ تو نہیں تھا، کوئی میسج اور واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام گھر سے چلے ہیں تو ابو بکر گھر کے دروازے پہ پہلے کیسے آئے؟
وہ اس انتظار میں تھے کہ سرکار کسی وقت بھی حکم فرما سکتے ہیں، وہ دن ہو یا وہ رات ہو، اس انتظار میں تھے ابو بکر۔ اب ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کا جو ساتھ دیا ہے نا، اس میں وفا نہیں، وفا کو بھی اس پر فخر نظر آتا ہے، یعنی وفا کی انتہا کا نام ہے۔ لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو امید ہو کہ مجھے یہاں سے مال ملنا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیتے جس کے بارے میں امید ہو کہ مجھے یہاں سے مار ملنی ہے۔ ابو بکر مال کے وقت نہیں، مار کے وقت کا ساتھی ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بلال جیسا شخص ظلم پہ ظلم سہ رہا ہے، حضرت نہدیہ رضی اللہ عنہ جیسی خاتون صحابیہ بننے کے بعد تشدد سہ رہی ہے، حضرت خباب ابن ارت کو اس کی مشرکہ مالکہ جلتے ہوئے کوئلوں پر، جلتے ہوئے شعلوں پر لٹاتی ہے کہ اس کی کمر کی چربی اور خون کی وجہ سے وہ شعلے بجھ جاتے ہیں۔ ابو بکر کے سامنے ہے یہ سارا مسئلہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ابو جہل نے 2 اونٹوں کو مختلف سمت پھروا کر 2 لخت کروا دیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی ابو بکر حضور کے ساتھ ٹھہرا ہے، تو یہ اخلاص کی نشانی ہے، یہ مال حاصل کرنے کی نشانی نہیں ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو سفر فرمایا ہے، یہ عین اس وقت ہے جب آپ علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ جب کافروں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر اجلاس کیا تھا نا، تو ایک بوڑھا شخص قسم کا شیخ بن کے آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میں بوڑھا آدمی ہوں، میں بھی اسی کا مخالف ہوں، آپ بھی اس کے مخالف ہیں، میں کہیں دور سے آیا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ مشورے میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ جب اس بوڑھے نے 2-4 مشورے دیے نا، اور کافروں کے مطابق زبردست مشورے تھے، انہوں نے کہا واہ اسی کی بات مانو۔ وہ کہہ تو خود کو شیخ نجدی رہا تھا کہ میں شیخ نجدی ہوں، نجد کا شیخ ہوں، لیکن وہ شیخ نجدی نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ اس نے شکل کسی بوڑھے کی اختیار کی، مشورہ ہوا بھی اسے قید کر دو، تو شیخ نجدی نے مشورہ توڑ دیا، کہ اسے قید کرو گے؟ جب ایک دن چھوڑو گے نا پھر اپنی تبلیغ کرے گا۔ انہوں نے کہا جلا وطن کر دو۔ کیسے جلا وطن کرو گے؟ یہ جہاں جائے گا اپنے بندے بنا لے گا۔ تو کسی نے کہا پھر قتل کر دے۔ کہاں؟ یہ ہوئی نا بات۔ تو پھر انہوں نے کہا بوڑھے میاں تو ہی کہتا ہے کہ ہم مار دیں، تو کوئی ایک بندہ مارے گا تو یہ تو بنو ہاشم اور ان کے ساتھی ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اس کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، خاندان اس کو اجاڑ دیں گے، یہ ہم ان کا بندہ ماریں۔ انہوں نے کہا میرے پاس اس کا حل ہے۔ شیطان نے حل دیا کہ کتنے قبیلے کے بندے ہو؟ کہا 100 قبیلے تو ہوں گے۔ کہا ہر قبیلے کے 2-2 4-4 فرد لے لو، سارے اکٹھے سے جا کے حملہ کر دو، ایک بنو ہاشم قبیلہ تم سب سے کیسے لڑے گا؟ اس کو پسند کیا گیا، اور یہ ہر قبیلے کے 2-2 4-4 بندے آ کے حضور علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلا کر امانت حوالے کی، اور خود باہر تشریف لائے۔ گھراؤ میں باہر آئے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کریم نے بتایا کہ آپ علیہ السلام کی اس معجزہ اور شان اور مرتبت کی وجہ سے ان کی آنکھیں اس مٹی کی وجہ سے اندھی ہو گئی تھی، شاہت الوجوہ کہہ کر ان کی آنکھیں تو تھی لیکن نظر نہیں آ رہا کہ آپ علیہ السلام سامنے سے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے گویا پوچھا ہے نا کہ لوگوں کی امانتوں کا پہرے دار تو میں ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں میں لوگوں کی امانتیں سنبھال لوں، لیکن آپ تو اللہ کی امانت ہیں، آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بحکم خدا ابو بکر کریں گے۔ لوگوں کی امانتیں اور اللہ کی امانت کے فرق کا انداز تو دیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن انہیں حضور کا بستر ملا ہے۔ ابو بکر کا مقام اس امت میں سب سے بڑا ہے، انہیں بستر والا ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں، 100 اونٹ کا انعام لگ چکا ہے رسول اللہ کے سر اقدس پہ۔ یاری کا پتہ یہاں چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس سے بچو، اس کے ساتھ دینے میں تو بندے کو تکلیف آئے گی۔ ابو بکر اس موقع پر حضور کا ساتھ دے رہا ہے، تو مکہ مکرمہ کا بہت بڑا کاروباری آدمی ہے ابو بکر، اس کا کاروبار گیا، آل اولاد والا ہے، آل اولاد تکلیف میں ہوگی، اور ابو بکر کی اپنی جان خطرے میں ہوگی۔ بندے کے پاس ہوتا جان مال وقت اور اولاد ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ ابو بکر کا داؤ پہ لگ رہا ہے اگر حضور پاک کا ساتھ دے رہا ہے۔ عشق نے یہاں امتحان پاس کیا ہے، اور 100% پاس کیا ہے۔
ابو بکر صدیق نے ان سب کو قربان کیا ہے، لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، حضور کے ساتھ چلے۔ جب گھر سے چلے تو سارا مال لے کر چلے تھے، بس تھوڑا بہت اپنی اولاد کو کچھ دے کر گئے، کہا بھائی ہے وہ کما کر لائے گا، تم کھا لینا، یہ سارا پیسہ مجھے دے دو جو میرا بینک بیلنس ہے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے تو میں پیسے دے کر جان کی خلاصی کرا لوں، رسول اللہ کو بھی بچا لوں اور اپنی ترتیب بھی ساتھ ٹھیک کروں۔ سارا مال رکھا۔ دادا نے گھر میں پوتی سے پوچھا تھا، ابو بکر کی بیٹی سے، کہ تمہارے لیے کچھ چھوڑ گیا تمہارا والد؟ تو وہ بیٹی ابو بکر کی ہے نا، انہوں نے اس زمانے کے سنگریزے جیسے سکے ہوتے تھے پتھروں جیسے، اس پہ موٹا سا کپڑا رکھ کے ان پہ ہاتھ رکھا، کہا دادا جان دیکھیں کوئی مال وغیرہ ابو چھوڑ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بہت مال ہے، بہت مال ہے۔ یہ بیٹی ابو بکر کی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے آنا تو آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے مجھے آپ کا ساتھی بنایا؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر میری ایک عرض ہے کہ اگر سفر کی ترتیب کی پالیسی میں لگاؤں تو ہم نے کیسے سفر کرنا ہے، اگر یہ ترتیب آپ مجھ پہ چھوڑ دیں؟ کہ ابو بکر یہ ترتیب آپ پہ ہی چھوڑی گئی ہے، تبھی تو آپ اور ہم اکٹھے چل رہے ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جس طرف کا انتخاب پھر میں کروں گا۔ آپ علیہ السلام کو ابو بکر مدینہ نہیں یمن کے راستے پہ لے کر چلے ہیں۔ جو غار ثور ہے نا، یہ مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں، غار ثور رکن یمانی کی طرف یمن کے سفر پہ ہے۔ تو ابو بکر ادھر کیوں لے گئے؟ ابو بکر صدیق کی پالیسی دیکھیں کہ دشمن کو تو علم ہے کہ ان کے 2-2 3-3 بندے روز ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ، یہ بھی وہاں گئے ہوں گے، دشمن وہاں ڈھونڈے گا، ہم ادھر جائیں گے، کچھ عرصہ رک کے پھر ادھر جائیں گے۔ ابو بکر صدیق کی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ جنگ کے اصولوں پہ لڑی جاتی ہے نا، تو اصل تو ذہن استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اصل تو دل جنگ لڑتا ہے، ہتھیار کے کام نہیں ہوتے، ورنہ آخری گولی کے بعد بھی بندہ جم کر ٹھہرا رہے تو یہ دل و دماغ کی بنیاد پہ ٹھہرا ہے، اسلحے کی بنیاد پہ نہیں ٹھہرا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص پوچھتا ہے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی سفر پہ۔ کہا اچھا، یہ کون ہے؟ اب ابو بکر کہے اپنے اس دوست کو جو حضور کو بظاہر نہیں جانتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جا کر آگے بتائے گا ابو بکر جا رہے تھے ان کے ساتھ، ان کے نبی جا رہے تھے، تو راز تو کھل گیا۔ اب ابو بکر کہے حضور کا تعارف میں کچھ اور جملہ تو پتہ نہیں کوئی جھوٹ بنے، اور یہ صدیق ہے، یہ کاذب نہیں ہے، یہ تو سچا ہے، اس پہ سراپا سچائی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی، فرمایا کہ میرے رہبر ہیں، ھذا ھادی یہدینی، مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اس نے سمجھا یہ گلی کا راستہ دکھاتے ہیں، اور ابو بکر کا مطلب تھا دنیا آخرت میں نے حضور سے سیکھی ہے۔ آج اس جگہ ایک سرنگ قائم ہے اس پہاڑ پہ، مکہ مکرمہ میں، اس سرنگ کا نام ہے نفق ہادی۔ وہ ہادی کوئی عبد الہادی نہیں تھا وہاں پر، وہ ہادی وہ تھا، ہادی سے مراد ھذا ھادی یہدینی، یہ میرا رہنما ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ مکہ مکرمہ اس دھرتی پر، اس کائنات میں میرے خیال میں سب سے پہلا شہر ہے جس میں سب سے زیادہ سرنگیں موجود ہیں، سب سے زیادہ ٹنلز ہیں۔ آپ وہاں جا کر، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ وہاں جا کر دیکھ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے چل رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیچھے کفار آئے ہیں۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا بستر پہ حضور نہیں ہے، حضور کی تلاش شروع کر دی۔ جو قتل کے در پہ تھے وہ تلاش کتنی تیزی سے کر رہے ہوں گے، اور اپنے ساتھ انہوں نے کھوجی منگوایا جو قدم کے نشانات کا ماہر تھا اور جانتا تھا یہ قدم کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے اور کس طرح کے انداز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک ابو بکر صدیق کے دروازے تک آئے ہیں، تو ایک بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ ابو بکر کے گھر آئے ہیں حضور۔ اب یہ ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، جو بڑے بڑے سورما تھے مکہ مکرمہ کے، کافروں کے بڑے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ باہر آئی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی یہ بیٹی ہیں، حضرت زبیر بن العوام کی بیوی ہیں، اور اس وقت یہ امید سے تھی بچے کے، یہ آپ کو پتا ہو، یہ امید سے ہے اس وقت، اور ان کی عمر اس وقت 27 سال ہے۔ کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ بتا، پتہ ہے تجھے؟ کہا جی پتہ ہے۔ کہا کہاں گیا ہے؟ کہا یہ نہیں بتا سکتی۔ اچھا اتنا بتا دے کہاں گیا ہے؟ کہا جہاں جانا تھا۔ تو کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں ابا چلے گئے۔ اس ظالم نے
حضرت اسما کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، جس کے سینے میں باپ والا دل ہے نا، جوان بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ لگے اور وہ بھی دشمن کا لگے، تو بتائیں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ابو بکر سب کچھ سہ گیا ہے، گویا حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے تھپڑ کھا کر برداشت کیا، پر باپ کا راز نہیں اگلا کہ مجھے صدیق کی بیٹی کون کہے گا، یوں برداشت کیا۔ یہ یہاں سے چلے ہیں، کھوجی نے کہا جی نہیں بتاتی لڑکی تو چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا جو قدم کے نشان ایک طرف سے آ رہے تھے اب دو ہو گئے، اس کا معنی یہ دونوں گئے ہیں، چلو دیکھو۔ اب یہ لوگ مدینہ کے راستے پہ نہیں گئے، یہ اسی راستے پہ گئے ہیں جو یمن کی طرف جا رہا تھا، جو ابو بکر حضور کو اس طرف لے کر گئے تھے، لیکن یہ پاؤں کے نشانات کی بنیاد پہ ادھر آئے۔ لیکن ایک جگہ اس غار ثور کی پہاڑ سے پہلے آئی جہاں کھوجی نے کہا کہ میں آپ سے اپنا کیا ہوا معاہدہ توڑتا ہوں، تم نے جو مجھ سے رقم طے کی ہے نا اور مجھے ایڈوانس بھی دیا وہ بھی واپس لے لو، میں واپس جاتا ہوں۔ ایک آدھ گھنٹہ سر کھپائی کے بعد اس نے یہ انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا وجہ بتا دے تو کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا علم جواب دے گیا، بس میں آگے چل نہیں سکتا، میری مہارت ختم ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہم تیری مدد کریں۔ انہوں نے کہا تم قدم شناس لوگ ہو، میں باپ دادا سے قدم شناس آ رہا ہوں، میرے علم میری معلومات کا اخیر ہو گیا ہے، میں آگے نہیں سمجھ پاتا، مجھے واپس جانے دو۔ تو ابو جہل نے کہا یار ہم سے شیئر کر لے، ہو سکتا ہے ہم آپ کی ہیلپ کریں۔ اپنی روزی پہ لات مارے، انہوں نے کہا چھوڑ میں واپس جاتا ہوں، کوئی بتا دو چلو واپس چلے جانا۔ انہوں نے کہا جی پیچھے سے دو بندوں کے پاؤں آ رہے ہیں، اور یہ میں نے پورا ایریا آدھا کلومیٹر تلاش کر کے دیکھا ہے، یہاں سے پاؤں ایک ہو جاتے ہیں، دوسرا پاؤں نہ پیچھے جاتا ہے نہ آگے جاتا ہے نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے، دوسرے پاؤں کو آسمان کھا گیا ہے، زمین نکل گئی ہے۔ بس میرے پاس جواب نہیں، تو میں اب تمہیں کوئی اور بات کروں، کوئی جھوٹ موٹ کروں؟ میں اپنے جھوٹ میں پکڑا جاؤں گا، میں باپ دادا سے اپنے فن کے ساتھ مخلص آدمی ہوں، میں اپنے فن کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے واپس جانے دو۔ ابو جہل نے کہا کہ تیرا علم جواب دے گیا ہے، پر جو ہم نے نظارہ کیا ہے نا ابو بکر کی محبت کا، اس سے ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک ہیلپ تو کر، ایک امداد کر، ایک تعاون کر، تو شاید ہم تیری یہ مشکل حل کر دیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ ہم تجھے دار ارقم سے لے کر آ رہے ہیں، رسول اللہ کے گھر سے، اور پھر تجھے ابو بکر کے گھر پہ لے کر گئے۔ یہ جو اکیلے آگے نشان جا رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ دار ارقم سے چلنے والے ہیں یا ابو بکر کے گھر سے؟ انہوں نے کہا یہ بتا سکتا ہوں۔ کہا یہ ابو بکر صدیق کے پاؤں ہیں۔ ابو جہل نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے سامنے ایک ایسا دعویٰ کیا تھا کہ میرے دماغ حیران ہو گیا۔ میں نے اسے آ کر کہا تھا کہ ابو بکر ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہ میں نے ایک رات میں بیت المقدس کیا اور آیا ہوں، جہاں 1 مہینے کا سفر ہے فلسطین، اور پھر آسمانوں پہ کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھی حضور پاک ہو کر آئے ہیں، ابھی تک اس پہ پاس کوئی آیت اور ان کی حدیث نہیں پہنچی تھی۔ تو اس ابو بکر نے مجھے کہا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر حضور فرمائے تو ہو سکتا ہے۔ کہا بن دیکھے اس نے کہا تھا۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس نے دیکھا ہوگا کہ میرے نبی پاک کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس نے کندھوں پہ اٹھا لیا ہوگا۔ تو لوگوں نے اس کے مشورے قبول کی اور کھوجی ان کے ساتھ چل پڑا۔ آتے آتے کھوجی غار ثور پر آ گیا، کہ پاؤں یہاں تک آیا۔ تو اس وقت ربیعہ اور عتبہ نے ابو جہل کو کہا کہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کو واپس کر دے، ہم نے فضول اس پر پیسے لگائے ہیں۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اندھا ہے تو، یہ تیری اور میری پیدائش سے پہلے مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اگر یہ دونوں اس کے اندر جاتے تو جالا ٹوٹ نہ جاتا۔ یہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، یہ کبوتری بیٹھی انڈے دے رہی ہے، مسند البزار میں جالے کی روایت آتی ہے۔ کہا واقعی تو بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، دفع ہو یہاں سے۔ اس موقع پہ نے یہاں سے بھگا دیا، کہ تیرا دماغ خراب ہے، اس جگہ سے گئے ہیں، یہ پہلے بھی سٹھیا گیا تھا، اب یہ سٹھے سے واپس کرو۔ اس وقت پتہ نہیں اسے کچھ دیا لیا یا پتہ نہیں نہ دیا، وہاں سے بھگا دیا۔ یہ غار ثور میں جب یہ لوگ گئے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ مکڑی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے جالا تن دیا تھا یہاں، انی احبھا کے حدیث میں لفظ ہے۔ تو اس نے جالا تن دیا
ان کے اندر جانے کے بعد، اور مکڑی کا جالا اتنا بڑا تنا ہوا تھا کہ واقعی وہ کسی آدھی صدی کا لگتا تھا کہ اتنے زمانے سے پہلے تنا ہوا۔ لیکن رب کریم خالق ہے، وہ اپنی مخلوق سے جس طرح کام لینا چاہے وہ اللہ کے اختیار میں، چاہے نمرود جیسے بادشاہ کے ناک میں ایک مچھر کو داخل کر دے اور لوگوں کی جوتیاں مروا کے اس کو سکون ملے، اور وہ اپنی مخلوق کو کہے کہ آپ تیرا سجدہ کرتے تھے، سجدے چھوڑو، آپ اپنی جوتیوں سے میرے سر کو کوٹو۔ یہ اللہ رب العزت کے کام ہے۔ 500 سال تک فرعون کو درد سر میں نہ ہونے دے، لیکن جب پکڑنے پر آئے تو فرعون کو پانی میں ڈبا کے دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دے۔ یہ رب کا کام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہے ہمیں اونٹ چاہیے، اونٹنی چاہیے، تو اللہ پہاڑ سے اونٹنی نکالے، ساتھ اونٹنی کا بچہ بھی ہو۔ تو یہ رب کریم کے کام ہے۔ باپ بھی راضی، بیٹا بھی راضی، اور چھری بھی اوپر رکھ دے اور اسماعیل کو بچا کر اس کی جگہ مینڈے کو ذبح کرا دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ رب کریم کے، تو اللہ نے وہاں جالا تنوا دیا اس مکڑی سے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک کافر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے واقعہ لکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم تھوڑے سے اونچے بیٹھے تھے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا پیشاب ہے، تبھی پانی ادھر آ رہا ہے، اور وہ یوں کرے تو وہ دیکھ لے۔ آپ علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے ہمیں دیکھ لیا، بالکل قریب آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر نہیں دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ تو بالکل سامنے آ گیا۔ کہا جی نہیں دیکھا اس نے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ کہ ابو بکر انسان کی فطرت ہے، کسی کو دیکھ لینا کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اس طرف پیشاب نہیں کرتا، یہ ادھر بیٹھ کر پیشاب کر رہے، اس کا معنی ہے کہ اس نے ہمیں نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ ظالم واپس ہوئے وہاں سے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسے کرنے کی دیر تھی، یہ یوں کرتے اور ہمیں دیکھ لیتے۔ اس موقع پہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ آج اگر رسالت مآب علیہ السلام یہاں ان کے نظر میں آ گئے تو دین اسلام کا کیا بنے گا؟ تو مجھے دین کی اور رسول اللہ کی ذات کی فکر ہوئی۔ تو قرآن کریم میں ہے، حضور پاک نے جو وہاں حدیث کے مطابق لفظ بولے وہ اللہ نے آیت بنا کر دی۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہے کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گھبرائی تھی تو حضرت موسیٰ نے قوم کو تسلی دے کر فرمایا ان ربی معی سیہدین، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میں سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ تو قوم کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ لیکن وہ صحابی موسیٰ تھے، یہ صحابی مصطفیٰ ہے۔ فرق دیا، ان اللہ معنا، ابو بکر رب کی مدد اس خاتم النبیین کے صدقے، خاتم النبیین پہ بھی ہے اور تجھ پہ بھی ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ فرمایا۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کی فکر کی کیا ضرورت ہے جن کے ساتھ تیسرا مددگار اللہ ہو۔ یہ ابو بکر صدیق کا غار والا مسئلہ۔ اب میں وفا پر بات کر رہا تھا، سنیے، وفاؤں کی انتہا کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں جانے رہے تو غار کے دہانے پہ حضور پاک کو بٹھایا، خود اندر گئے، غار کو صفا کیا، اپنی پگڑی اتار کر جو کندھے پہ کوئی چادر رومال وغیرہ ہے اس سے توڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر سوراخ، ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سوراخ پھر بھی باقی، تو ابو بکر نے قمیض اتاری اور اس سے بھی سوراخ بند کی۔ اب یہ ساری غار صاف ہو گئی، صدیق کی پگڑی، رومال اور قمیض کے ٹکڑوں سے اس کی سوراخیں بند ہو گئی۔ جو ایک بچہ تو ابو بکر کے دل میں تھا کہ اب حضور کو باہر بلانے جاؤں تو کہا نہیں، میں ترتیب بناتا ہوں، اپنی ایڑی کو اس سوراخ پر رکھا اور حضور پاک کو جھک کے آواز دی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر کی گود آپ کا لیے بستر تیار ہے، آپ تشریف لائیے۔ آپ علیہ السلام آ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اب اتنی تھکاوٹ کے ساتھ آپ علیہ السلام پر نیند غالب ہوئی، رسول اللہ سو گئے۔ آپ مجھے ایک دنیا کی روایت نہیں بتا سکتے کہ ان 3 راتوں میں ابو بکر نے آنکھ بند کر کے نیند کی ہو، ابو بکر سویا ہو۔ یہ پہرے دار ہے، یہ خادم بن کے گیا تھا، اس کی آنکھ جاگ رہی تھی، یہ نہیں سویا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیند قربان کر کے حضور کو آرام دے رہے ہیں۔ جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا نا، ہماری جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ سانپ کے زہر سے 10 سے 1 منٹ کے اندر خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
تو اس نے ایک نہیں کئی ڈنگ مارے۔ آپ کبھی سانپ کے ڈنگ پر تحقیق کریں نا، اور چھوڑیں آپ سائنس کی کتاب چھوڑیں، آج کل دنیا گوگل پہ سرچ کرتی ہے، آپ وہیں سے دیکھ لینا کہ وہ ایک بار نہیں کئی بار ڈنگ مارتا ہے۔ ایسا اگر اسے یقین ہو کہ ڈنگ میرا انسانی جسم پہ پڑ رہا ہے تو ایک بار نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق نے کئی ڈنگ سہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ سویا ہوا ہے اور ایک بندے نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں اور یوں کریں تو نیند تو گئی نا، لیکن رسول اللہ کی نیند میں خرابی نہیں آنے دی۔ ابو بکر نے اپنے پاؤں کو وہیں رکھا، برداشت کیا، اور جب برداشت سے باہر ہوا تو آنکھ سے آنسو کا نکلنا انسان کی قدرت میں نہیں ہوتا، انسان کی پاور میں نہیں ہے۔ وہ آنکھ سے آنسو نکلا ہے نا یار، وہ آنسو نیچے بھی گر سکتا تھا، وہ آنسو حضور کے کپڑے پہ بھی گر سکتا تھا، ابو بکر کے دامن پہ بھی، لیکن اس آنسو کے لیے اس مقدس جگہ کا رب نے انتخاب کیا جسے رخسار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے چہرے اقدس پر آنسو گرے۔ آپ علیہ السلام نے آنکھ کھولی، مالک یا ابا بکر، یا رسول اللہ دغت نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی سانپ نے ڈنگ مارا، کہ مجھے دکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس ایڑی پر لعاب مبارک کو لگایا، کیا درد اور کیا تکلیف۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ جس حد تک تعاون کیا ہے نا، اس تعاون کی مثال اس دھرتی پہ نہیں ملتی۔ میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق اکیلا رازدار نہیں تھا اس رات کے حضور غار میں، صدیق کا پورا گھرانہ اس راز سے واقف تھا کہ یہ پالیسی کس طرح کے سفر کی بنائی گئی ہے۔ ابو بکر کے بیٹوں اور غلاموں تک یہ بات پتہ تھی۔ کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بات ذہن میں یہ تھی کہ باہر کی خبریں ہم تک کیسے آئیں گی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے اس کے بنا رکھے تھے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ابو بکر صدیق کے دماغ کے استعمال کو دیکھو۔ نمبر 1، حضرت اسماء کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے کھانے پکانے کی کوئی ترتیب کسی حساب سے ہمیں آ کر دینی ہے، آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے، قریب ہے جگہ کسی ترتیب میں۔ ابو بکر صدیق کی یہ بیٹی اس وقت بچے کی امید سے، ایک روایت میں ہے کہ خود چڑھ کے جاتی تھی اس پہاڑ پہ۔ آج کوئی جا کے دیکھے نا، 1400 سال گزر گئے اور آپ راستے دیکھیں نا، بندے کا دل دہل جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے ابو بکر یہاں کیسے لے کر آئے اپنے خاندان سمیت، اور یہ قربانیاں کیسے۔ اور دوسرا طریقہ باہر کے آنے کا کام کیا تھا؟ عورتوں کے بارے میں تو ان کی اطلاع ہے، مردوں کے لیے 2 طرح کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بڑے بڑے بیٹے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی بکر، ان کی ذمہ داری تھی کہ روزانہ کی خبریں لائیں گے۔ اگر یہ خبروں والا اپنے ساتھ کھانا بھی لے کر آتا تو شک مزید بڑھ جاتا، کھانے کے لیے کوئی اور، خبر کے لیے کوئی اور۔ اچھا، تو یہ جو خبر لائے گئے اس کے قدموں کے نشانات کا کیا بنے گا؟ تو اس کا انتظام ابو بکر کر کے آئے تھے۔ کہا عامر بن فہیرہ، تیرے پاس میری بکریوں کے ریوڑ ہیں، تو فلاں فلاں جگہوں میں جاتا ہے ریوڑیوں کو چرانے، ریوڑ کو چرانے بکریوں کے، تجھے گھاس ملے یا نہ ملے، ان کے گھاس کاٹ کے گھر میں کھلا دیا کر، لیکن انہیں چرانے کے بہانے جب عبداللہ بن ابی بکر کراس کر کے آ جائے تو ریوڑ کا لشکر بکریوں کو لے کر آنا، تاکہ اس کے قدموں کے نشانات ان بکریوں کے پاؤں کی وجہ سے مٹ جائیں اور کسی کو اطلاع نہ ہو۔ یہ غلام ایسے جایا کرتے تھے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، 100 اونٹ حضور پاک علیہ السلام کے سر اقدس پہ لگے ہوئے ہیں، ابو بکر کے سر پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ گھرانہ ابو بکر صدیق کا اتنا امانت کا دیانت دار ہے کہ مجال کے کسی ایک بچے، بچی، مرد، عورت، خاتون کے منہ سے حضور کے اس راز کو فاش کیا گیا، اس طرح رازدار رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہو رہے ہیں نا، اور حضور فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، تو قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 40 میں ایک لفظ ہے، وہ ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ حضور نے اپنے صحابی کو فرمایا، اپنے ساتھی کو فرمایا، اپنے صاحب کو فرمایا۔ تفسیر مدارک میں امام نصفی رحمہ اللہ نے آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی یہ تفسیر ہے، انہیں لکھا ہے کہ علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ کیونکہ قرآن کا لفظ ہے اذ یقول لصاحبہ، یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔
اور میرے دوستو، حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین چکوال والے رحمہ اللہ، ان سے کسی ایک بغض سے باطن رکھنے والے شخص نے سوال کیا تھا کہ صاحب قرآن نے کہہ دیا تو ابو بکر صحابی بن گیا، کہ ایک اور صاحب کا لفظ بھی قرآن میں ہے تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن کریم میں ہے یا صاحب یہ سجن، وہ تو غیر مسلم تھا جسے صاحب عزیز سجن کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی تھی، تو وہ بھی یوسف کا صاحب تھا، ساتھ بیٹھنے والا تھا، تو قرآن نے اسے بھی صاحب کہا ہے، تو ادھر ابو بکر کو کہہ لیا تو یہ کون سا مقام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب بغض کی اینک پہنے تو دیکھتی آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں، پھر بندے کو نظر نہیں آتا۔ تیرے دل میں محبت رسول ہوتی، محبت آل رسول ہوتی، محبت اصحاب رسول ہوتی تو تیرے ذہن میں سوال نہ اٹھتا۔ کیوں؟ ان آیات میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اگر گہرائی کی نظر سے دیکھیں، وہاں لفظ ہے یا صاحب السجن، اوے جیل کے ساتھی، یہاں لفظ ہے یقول لصاحبہ رسول اللہ کے ساتھی۔ جتنا جیل کی در و دیوار میں اور رسول اللہ کی ذات کے رتبوں میں فرق ہے، اتنا اس صاحب اور اس ابو بکر صدیق کے رتبوں میں فرق ہے۔ بس تیرے پاس محبت کی آنکھ ہو تو مسئلہ حل ہو جائے، لیکن تو محبت کی آنکھ سے محروم ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے میں چل رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غار سے نکل کے باہر، ابو بکر کو یقین ہو گیا نا، تو اس وقت باہر نکل کے جب چلے 3 راتوں کے بعد، تو کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے تھے۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ مستدرک علی الصحیحین میں حدیث موجود ہے، فرمایا مالک یا ابا بکر تمشی ساعتا بین یدی و تمشی ساعتا خلفی، کہ ابو بکر ایک سائٹ پہ چلو، کبھی ادھر کبھی ادھر چل رہے ہو، وجہ کہ یا رسول اللہ حکم ہے تو پھر ایک سائٹ پہ چلوں گا، لیکن آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ سفر کی پالیسی میں طے کروں گا، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہ آئے تو میں ادھر چلتا ہوں، جب ادھر مطمئن ہو جاتا ہوں تو پھر ادھر چلتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو صراحہ منع نہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اس غار کی نیکیوں کو، غار کی وفاؤں کو دیکھ کر حضرت عمر فرماتے تھے، کنز العمال میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عمر فرماتے لَلَيْلَةُ ابی بکر من الغار خیر من عمر عمرہ، کہ عمر فاروق کی پوری عمر کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کے غار ثور کے 3 راتوں میں 1 رات کی نیکی اس پر بھاری ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قربانیوں کو دیکھ کر یقین مانے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ وفا نہیں ہے بلکہ وفاؤں کی انتہا ہے۔ یہ وہ وفا ہے جس پر خود وفا کو بھی فخر ہے۔ میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ آپ کو 3-4 لفظوں میں سنا دیتا ہوں کہ ابو بکر وہ ہے جس نے حضور پر جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، اولاد بھی لگائی اور وقت بھی لگایا۔ بندے کے پاس یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، یہ جان ہے یا مال ہے یا وقت ہے یا اولاد ہے، جس کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہ سارے ابو بکر کے حضور پہ لگے۔ ابو بکر کی جان کیسے لگی؟ جان جوکیوں میں ڈال کے سارا ظلم و تشدد موجود ہے، حضرت بلال سے لے کر حضرت خباب تک کے تمام ظلموں کے دیکھنے کے باوجود حضور ابو بکر کا ساتھی رہا، کبھی ہٹا نہیں۔ سر پہ انعام لگا، ابو بکر ساتھ رہا۔ کافروں نے قتل کا حضور کا فیصلہ کر لیا، ابو بکر ساتھ رہا، ہیلا نہیں، جان لگائے۔ مال، ابو بکر نے سارا مال رسول اللہ پہ لگایا، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی زمین جب خریدی جا رہی تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین خرید کے تحفہ ابو بکر نے دیا تھا۔ ایک موقع پہ سب کچھ اس طرح دیا۔ اور ابو بکر صدیق نے وقت کیسے لگایا؟ یہ سارا وقت حضور پاک کے ساتھ بتایا ہے۔ آپ کو ایک لمحہ پیغمبر کریم کی زندگی کا نہیں بتا سکتے کہ وہاں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر نہ ہو۔ ہاں، ایک موقع تھا سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول نے ابو بکر کو فرمایا تھا کہ اس سال میں حج نہیں کرتا، میں اگلے سال حج کروں گا، آپ اس سال حج کے امیر بن کے جاؤ۔ تو ابو بکر حضور کے حکم پر اس سال حج کے امیر بن کے آئے تھے، ورنہ پوری زندگی میں جلوت ہے تو صدیق ہے، اگر خلوت ہے تو صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، یہ ہلے نہیں ہے حضور سے۔ ان ایسے حضور پاک پہ وقت لگے۔ اور اولاد، حضرت اسماء نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راز پر تھپڑ کھائے۔ یہ ذات النطاقین عورت ہے، نطاقہ کہتے ہیں ایزار بند کو۔ حضور پاک کا جب سامان ابو بکر کے گھر میں باندھا جا رہا تھا نا، اور اپنے والد کے سامان کو باندھ کے اونٹنیوں پہ لاد رہی تھی یہ بیٹی، تو رسی ختم ہو گئی، رسی نہیں تھی سامان کو باندھنے کے لیے۔
تو اس نے اپنی ازار بند کو کھولا، اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک سے عزت بچائی، ایک سے رسول اللہ کے سامان کی حفاظت کی۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں لقب ذات النطاقین کا دیا ہے کہ 2 ازاروں والی خاتون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سالی ہیں، بڑی سسٹر ان لا ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے اولاد میں اپنے بیٹوں کو کتنی تکلیف میں ڈالا، اپنے غلاموں تک کو، کہ روزانہ کی خبریں تم نے دینی ہیں۔ لوگ اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، ابو بکر نے لگائی ہے، اور آخر میں رسول اللہ کو یہی آفر کی تھی کہ رسول اللہ میری چاہت ہے کہ آپ میری عائشہ سے شادی کر لیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس خواہش پہ اللہ نے آسمان سے حضرت ام عائشہ کا نکاح پڑھایا۔ حدیث پاک میں، اور شادی کے بعد اللہ کے رسول نے ام عائشہ کو فرمایا کہ جبرائیل ایک بار آیا اور سبز کپڑے میں کوئی چیز لائے، میں نے جبرائیل سے پوچھا کیا، تو جبرائیل نے کہا رسول اللہ خود کھول کر دیکھ لیں، گویا سرپرائز تھا اللہ کی طرف سے۔ کہتے جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں آپ ہی کی تصویر تھی، پرنٹ تصویر کے ہم حرمت کے قائل ہیں، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی تصویر تو آسمان سے آئی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں کسی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں وحی نہیں آتی، عائشہ کے کمبل میں بیٹھا ہوں تو وحی آ جاتی ہے۔ یہ عائشہ، یعنی ابو بکر نے اولاد بھی رسول اللہ پر ایسے لگائی ہے، اور ابو بکر صدیق یہ سب کچھ لگا کر بھی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ رتبہ بلند پا گیا جس کو کسی کی دعاؤں اور سر کے رگڑنے سے نہیں ملتا۔ تبھی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ما عندنا ید الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، کہ لوگوں میں نے دنیا میں زندگی گزاری، مجھ پر جس جس نے احسان کیا میں نے سب کا بدلہ اتارا، ہاں ایک ابو بکر رہتا ہے، قیامت میں اللہ سے لے کر اس کے قرض کو اتار دوں گا۔ یہ ابو بکر صدیق کے لیے اکیلے جو مقام اور مرتبہ ہے یہ ابو بکر کو ہے۔ تو واقعی کسی نے کیا جملہ کہا کہ وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسے لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اسی مسجد کے ممبر و محراب جیسا لگتا تھا۔ یہ ابو بکر کی ذات۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے آرام فرماتے اور میں پہرہ دار تھا، حضور کی آنکھیں نیند کر رہی تھی، آرام میں تھی، اور میری آنکھیں جاگ رہی تھی، تو میں نے دل ہی دل میں، زبان نہیں ہلائی کہ پیغمبر کا آرام خراب نہ ہو، دل ہی دل میں اللہ کو عرض کیا مولا تو دلوں کی باتوں کو بھی سن لیتا ہے، میری دل میں تڑپ یہ ہے کہ یہ پہرا میرا کبھی حضور پہ ختم نہ ہو، میرا پہرا حضور پہ کبھی ختم نہ ہو، اے اللہ اس پہرے کو برقرار رکھنا۔ میرے دوستو، ابو بکر کی یہ دعا ایسی قبول ہے کہ رسول اللہ کی غار ہو یا حضور کی مزار ہو، ابو بکر کا پہرا آج تک برقرار ہے، اور کل قیامت میں اس روزے سے جہاں سے حضور باہر تشریف لائیں گے تو ابو بکر بھی وہیں سے باہر آئے۔ یہ پہرا ابو بکر کا آج تک برقرار ہے۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ابو بکر کو میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، یہ بہت بڑے امتحان کی بات ہے۔ میں نے صرف غار کے متعلق چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس عظیم ترین شخصیت کا دنیا سے رحلت کا وقت اسی مہینے 22 جمادی الثانی کا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس کو سلام عقیدت میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اسے ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں ایک بات طے کر لیں کہ ابو بکر صدیق کی سیرت ہم پڑھیں گے۔ میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھیں، گھر میں بتائیں، ابو بکر کی اولاد کی سیرت پڑھیں، اپنی بچوں کو بتائیں۔ بڑے عرصے سے کوشش ہے لیکن آج تک سرکاری سطح پہ یہ بات کامیاب نہیں ہو رہی کہ ابو بکر صدیق کا یوم وفات پر چھٹی کا اعلان تو کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے چھٹیاں بہت زیادہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں پھر سب کی ختم کر دیں، پھر نہ کریں۔ تو جب باقی کریں تو ان کی بھی کریں نا۔ کائنات میں افضل ترین شخص ہے انبیاء کے بعد۔ چھٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس دن کا یہ خاموش اعلان ہوتا ہے کہ اس دن اس شخص کی دنیا سے رحلت ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم وفات پہ ہو سکتی ہے، علامہ محمد اقبال کی یوم وفات پہ ہو سکتی ہے، جشن آزادی کے معاملات پہ ہو سکتی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات سے کہیں افضل ہے، کہیں اعلیٰ ہے۔ تو ابو بکر صدیق تو خلیفہ بلا فصل ہے، اور ابو بکر کے دل میں، سینے میں اللہ نے وہ دل رکھا ہے جس کو ایڑی رسول اللہ کی لگی ہے۔ آپ آب زمزم پیتے ہیں نا، زمزم کا پانی آج تک اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا۔ کیوں؟
इस पानी को निकलते वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी लगी थी तो उस पानी का जायका नहीं बदला, हज़ारों साल गुजर गए। अबू बकर को जब यह सआदत मिली कि उसने हुजूर को कंधे पर उठाया, तो जिसे कंधे पर उठाया जाए ऊपर वाले की एड़ियाँ उठाने वाले के सीने पे लगती हैं। तो अबू बकर के दिल के ईमान की कैफियत देखें, उधर हज़रत इस्माईल की एड़ी लगी तो पानी नहीं बदला, इधर हुजूर की एड़ी लगी तो अबू बकर भी नहीं बदला, इसके सीने में भी वो चीज़ें। तो इन्हें सलाम अक़ीदत पेश करना हमारा ईमानी, इस्लामी, रूहानी, दीनी फ़रीज़ा है। रब करीम हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को इसाले सवाब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनके किरदार को उजागर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़यामत में अल्लाह ताला हमें अबू बकर सिद्दीक़ की साथ का साथ अता फ़रमाए और इनकी तुरबत पर अब करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।